ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفتاری۔ ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں ایک مقتدر شخصیت تھے۔ ابن زیاد کے ساتھ ان کے پہلے سے تعلقات تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے پہلے ان کے ابن زیاد کے پاس آنا جانا رہتا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے اپنے گھر آنے کے بعد انہوں نے بیماری کا بہانہ کر کے ابن زیاد سے میل ملاپ ترک کر دیا۔ ابن زیاد چونکہ تمام حالات سے باخبر ہو چکا تھا تو ایک دن اس نے ہانی کا ذکر کرتے ہوئے پوچھا کہ دوسرے امراء کے ہمراہ ہانی ہمیں ملنے کیوں نہیں آتا؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ بیمار ہے۔ ابن زیاد نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھا رہتا ہے۔ اس کے بعد چند امراء ہانی کے پاس گئے اور کہا کہ ابن زیاد کو آپ سے کچھ بدگمانی ہو گئی ہے، اس لیے آپ ہمارے ساتھ چلیں تاکہ صفائی ہو جائے اور بدگمانی دور ہو۔ ہانی اندر گئے اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی اور تیار ہو کر امراء کے ساتھ ابن زیاد کے پاس چلے گئے۔ گورنر ہاؤس پہنچ کر جب ہانی نے ابن زیاد کو سلام کیا تو اس نے سلام کا جواب نہ دیا۔ ہانی اس سلوک پر متعجب ہوئے اور دل میں کھٹکا اور خوف محسوس ہوا۔ کچھ دیر بعد ابن زیاد نے کہا اے ہانی، مسلم بن عقیل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ اس پر وہ یمنی غلام اٹھ کھڑا ہوا جو حمص یعنی شام کے مسافر کے روپ میں قیام پذیر رہا تھا، اور اس نے ہانی کے سامنے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور 3000 درہم کا نذرانہ بھی پیش کیا تھا۔ ابن زیاد نے پوچھا کہ کیا تم اس کو جانتے ہو؟ ہانی نے کہا ہاں۔ غلام کو دیکھ کر نادم ہوئے اور کہا کہ اے امیر، خدا آپ کا بھلا کرے، خدا کی قسم میں نے انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت نہیں دی تھی، بلکہ وہ آپ میرے گھر آئے تھے۔ ابن زیاد نے کہا پھر انہیں یہاں لے آؤ۔ ہانی نے کہا کہ خدا کی قسم اگر وہ میرے پاؤں کے نیچے بھی ہوتے تو میں ان کے اوپر سے پاؤں نہ اٹھاتا۔ یہ سن کر ابن زیاد نے کہا اسے میرے قریب لاؤ۔ جب ہانی کو ابن زیاد کے قریب لایا گیا تو اس نے ہانی کے چہرے پر نیزے سے وار کیا جس سے ان کا چہرہ اور ناک زخمی ہو گیا۔ ہانی ابن زیاد پر حملہ کرنے کے لیے ایک سپاہی سے تلوار چھین کر سونپنے لگے تو لوگوں نے انہیں پکڑ لیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ اب تم نے اپنا خون حلال کر دیا ہے کیونکہ تم خارجی ہو۔ اس کے بعد ابن زیاد کے حکم سے انہیں ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ ہانی کی قوم بنی مسج یہ سمجھ کر کہ قتل کر دیے گئے ہیں گورنر ہاؤس کے دروازے پر جمع ہو گئی۔ ابن زیاد نے ان کا شور و غل سنا تو قاضی شریح سے جو ان کے پاس تھے کہا آپ ان لوگوں کے پاس جائیں اور کہیں کہ امیر نے انہیں صرف حضرت مسلم بن عقیل کے بارے میں پوچھ گچھ کے لیے روکا ہے۔ قاضی شریح نے انہیں جا کر کہا کہ تمہارے سردار زندہ ہیں اور امیر نے انہیں ایک ہلکی سی ضرب لگائی ہے، تم واپس چلے جاؤ، خود کو اور اپنے سردار کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس پر وہ سب اپنے اپنے گھروں میں واپس چلے گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خبر سنی تو سوار ہو کر نکل آئے اور اپنے حامیوں کو مدد کے لیے بلایا۔ فوراً ہی 4000 کوفی آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ آپ انہیں لے کر ابن زیاد کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں لوگوں کو ہانی کے معاملے کی طرف توجہ دلاتے رہے اور انہیں اختلاف اور انتشار سے بچنے کی تلقین کرتے رہے۔ اس دوران گورنر ہاؤس کے محافظوں نے آپ کو دیکھ لیا اور چلائے کہ مسلم بن عقیل آ گئے ہیں۔ ابن زیاد اور اس کے ساتھی بھاگ کر محل میں داخل ہو گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل محل کے دروازے پر پہنچ کر اپنے لشکر سمیت ٹھہر گئے۔ مخالف قبائل کے سردار جو کہ اس وقت ابن زیاد کے پاس موجود تھے ابن زیاد کے حکم سے محل کی دیواروں پر چڑھ گئے اور اپنی اپنی قوم کے ان آدمیوں کو جو حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے انہیں واپس چلے جانے کو کہا اور ان سے کچھ وعدے بھی کیے اور ڈرایا دھمکایا بھی۔ اس کے علاوہ ابن زیاد نے کچھ سرداروں کو محل کے باہر بھی بھیجا تاکہ دوسرے لوگوں کو مسلم بن عقیل کی حمایت سے باز رکھ سکیں اور ساتھ والوں کو خبردار کر سکیں، جس میں وہ کامیاب بھی رہے۔ انہوں نے کچھ اور حربے بھی استعمال کیے، یعنی کسی عورت کو اس کو بیٹے یا بھائی کے پاس بھیجا اور انہیں امام کا ساتھ چھوڑ کر گھر چلنے کی یوں ترغیب دی کہ حضرت مسلم بن عقیل کے پاس تمہارے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ موجود ہیں، تمہارے چلے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کچھ لوگ اپنے عزیزوں کے پاس آئے اور انہیں شامی فوج کی طاقت سے مرعوب کیا، فوج کی شام سے روانگی کی خبر سنائی اور واپس نہ جانے کی صورت میں شامی فوج سے مقابلہ اور انجام دکھا کے ڈرایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا اور نماز مغرب تک صرف 30 آدمیوں کی مٹھی بھر جماعت آپ کے ساتھ رہ گئی۔ آپ نے انہیں 30 افراد کے ساتھ نماز مغرب ادا کی اور آہستہ آہستہ وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ اب یہ حالت تھی کہ کوئی بھی حامی یا ہمدردی جتانے والا ساتھ نہ تھا۔ اندھیرا چھا گیا اور اب پریشانی کے عالم میں چلتے رہے اور طوع نامی ایک عورت کے دروازے پر پہنچے جو اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھی اپنے بیٹے بلال کا انتظار کر رہی تھی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے اس عورت سے کہا مجھے پانی پلائیں۔ اس نے آپ کو پانی پلایا اور کچھ دیر کے لیے اندر چلی گئی۔ دوبارہ جو باہر نکلی تو بدستور اجنبی کو دروازے پر پایا تو اس نے پوچھا کہ کیا تم نے پانی نہیں پیا؟ آپ نے فرمایا کہ پی لیا ہے۔ تو وہ بولی کہ بعافیت اب یہاں سے اپنے گھر چلے جاؤ۔
تمہارا میرے گھر کے دروازے پر کھڑے رہنا مناسب نہیں۔ اس پر آپ جانے لگے تو فرمایا کہ اے اللہ کی بندی، اس شہر میں میرا کوئی گھر اور قرابت داری نہیں، کیا آپ مجھ پر ایک احسان کریں گی کہ جس کا کل آپ کو اتنا اجر بھی دیں گے جو آپ کو کفایت بھی کرے گا؟ اس نے کہا کہ بندے خدا وہ کیا احسان ہے؟ آپ نے کہا کہ میں مسلم بن عقیل ہوں اور اس قوم نے مجھ سے جھوٹ بولا اور دھوکہ دیا۔ اس نے کہا کہ آپ مسلم بن عقیل ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ اس عورت نے کہا آپ اندر آ جائیں۔ پھر اس عورت نے آپ کے لیے علیحدہ کمرے میں بچھونا بچھا دیا اور رات کو کھانا پیش کیا، مگر آپ نے کھانا نہ کھایا۔ تھوڑی دیر بعد اس عورت کا بیٹا آ گیا۔ جب اس نے اپنی ماں کو بار بار اس کمرے میں آتے جاتے دیکھا تو پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ اس عورت نے کہا کہ بیٹا اس بات کو چھوڑو، مگر جب بیٹے نے اصرار کیا تو اس کی ماں نے راز فاش نہ کرنے کا عہد لے کر اسے حضرت مسلم بن عقیل کا حال بتایا۔ اس پر وہ ساری رات خاموشی سے لیٹا رہا اور کوئی بات نہ کی۔ ادھر ابن زیاد اپنے عمرہ اور اشراف کے ساتھ محل سے نیچے اترا اور جامع مسجد میں نماز ادا کی۔ نماز کے بعد عمرہ سے حضرت مسلم بن عقیل کا مطالبہ کیا اور اعلان کیا کہ جس کے پاس وہ پائے گئے اور اس نے ہمیں اطلاع نہ دی تو اس کا خون ہمارے لیے مباح ہوگا، اور جو شخص انہیں لے آئے گا اسے نام دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کی تلاش کا کام پولیس کے سپرد کیا اور انہیں سختی سے چوکس رہنے کی ہدایت کی۔ صبح صبح اس بڑھیا کے بیٹے نے بھاگم بھاگ عبد الرحمن بن محمد بن اشس کو امام مسلم کے اپنے گھر میں موجودگی کی اطلاع جا پہنچائی، جس نے اپنے والد سے ابن زیاد کے دربار میں جا کے سرگوشی کی۔ عبد الرحمن کا باپ اس وقت ابن زیاد کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ ابن زیاد نے پوچھا کہ تم سے کیا کہا گیا ہے؟ تو اس نے مسلم بن عقیل کی خبر کے بارے میں بتا دیا۔ ابن زیاد نے اپنی چھڑی سے اس کو پہلو میں ہلکا سا ٹھوکا دیا اور کہا کہ اٹھو، اسے بھی میرے پاس لے آؤ۔ ابن زیاد نے عمر بن حریث مخزومی جو کہ ایک پولیس افسر تھا کو 70-80 آدمیوں کے ساتھ عبد الرحمن اور محمد بن اشس کے ہمراہ حضرت مسلم بن عقیل کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ حضرت مسلم کو اس وقت خبر ہوئی جب اس مکان کا گھیراؤ کر لیا گیا جس میں آپ موجود تھے۔ جب لوگ مکان میں داخل ہوئے تو آپ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور 3 بار انہیں مکان سے باہر دھکیلا، مگر آپ کے اوپر اور نیچے کے دونوں ہونٹ زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد وہ پتھر برسانے لگے اور آگ کے گولے اندر پھینکے، جس سے آپ کا دم گھٹنے لگا، اس لیے آپ تلوار لے کر باہر آ گئے اور اس سے مقابلہ کرنے لگے۔ اس پر عبد الرحمن نے آپ سے امان اور پناہ دینے کا وعدہ کیا اور اس طرح سے آپ کو گرفتار کرنا آسان ہو گیا۔ ابن زیاد کے سپاہیوں نے آپ سے تلوار چھین لی اور سواری کے لیے خچر لے آئے۔ اب آپ کی ملکیت میں سوائے آپ کی ذات کی اور کوئی چیز باقی نہ رہی۔ اس وقت آپ نے سمجھ لیا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ کچھ سوچ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ایک شخص عبداللہ بن عباس سلم نے کہا کہ جس چیز کے طلبگار ہو اس کے طلبگاروں پر جب کوئی مصیبت آن پڑے تو وہ رویا نہیں کرتے۔ آپ نے جواب دیا، بخدا میں اپنے لیے نہیں روتا اور نہ ہی اپنی موت پر روتا ہوں، بلکہ میں تو حضرت امام حسین اور آل امام کے لیے روتا ہوں۔ پھر آپ محمد بن اشس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، اے اللہ کے بندے، میرا خیال ہے تم مجھے پناہ دینے کا عہد پورا نہ کر سکو گے۔ کیا تم بھلائی کر سکتے ہو کہ میری طرف سے امام حسین کی طرف کسی آدمی کو بھیج دو؟ کیونکہ مجھے یقین ہے کہ وہ گزشتہ کل یا آج اپنے اہل و عیال کے ساتھ تمہاری طرف روانہ ہو چکے ہوں گے۔ مجھے ان کی بہت فکر ہے۔ قاصد انہیں جا کر کہے کہ مجھے ابن عقیل نے بھیجا ہے جو کہ قوم کے ہاتھوں گرفتار ہے اور جو معلوم نہیں صبح یا شام کو قتل ہو جائے گا۔ آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ واپس چلے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل کوفہ آپ کو بھی دھوکہ دیں۔ یہ آپ کے والد کے وہی اصحاب ہیں جو ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، خواہ ان کی طبی موت کی صورت میں واقع ہوتا ہو، خواہ ان کے قتل کی صورت میں۔ اہل کوفہ نے آپ سے اور مجھ سے جھوٹے وعدے کیے تھے اور دروغگو کی کوئی رائے نہیں ہوتی۔ اس پر ابن اشس نے کہا کہ خدا کی قسم میں یہ کام ضرور کروں گا۔ ابن اشس نے وہ ساری باتیں جو حضرت مسلم بن عقیل نے کہی تھیں خط میں لکھ کر ایک شخص کو سواری کا جانور اور اہل و عیال کا خرچہ دے کر روانہ کر دیا۔ وہ شخص کوفہ سے روانہ ہو کر 4 راتوں کی مسافت پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، انہیں حضرت مسلم بن عقیل کا خط دیا اور سارے حالات گوش گزار کیے۔ اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو مقدر ہو چکا ہے وہ نازل ہو کر رہے گا، ہمارا اور ہمارے حمایتیوں کا فیصلہ خدا کے حضور ہوگا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل زخمی حالت میں اور خون آلود چہرے اور لباس کے ساتھ تشنہ لب گورنر ہاؤس پہنچے تو وہاں عمرہ اور کچھ دوسرے لوگ بھی ابن زیاد سے ملنے کے لیے اجازت کے منتظر تھے، جن سے حضرت مسلم بن عقیل کی جان پہچان تھی۔ وہاں ایک طرف ٹھنڈے پانی کا ایک مٹکا پڑا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے اس میں سے پانی پینے کا ارادہ کیا تو ایک آدمی نے کہا کہ خدا کی قسم، جہنم کا کھولتا ہوا پانی پینے سے پہلے تو اس مٹکے کا پانی نہیں پیے گا۔ آپ نے اس سے کہا کہ کھولتا ہوا پانی پینے اور ہمیشہ کے لیے بھڑکتی آگ میں داخل ہونے کا تو زیادہ حقدار ہے۔
آپ تھکاوٹ اور پیاس کی شدت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ اس پر عمارہ بن عقبہ بن ابی معیط نے اپنے غلام کو بھیج کر گھر سے ٹھنڈے پانی کا ایک پیالہ منگوایا۔ عمارہ کا غلام پانی بھر بھر کر آپ کو دینے لگا، مگر 3 بار کوشش کے باوجود آپ پانی حلق سے نیچے نہ اتار سکے، کیونکہ اس میں چہرے کا خون مل جاتا تھا۔ کافی کوشش کے بعد جب آپ نے پانی پیا تو پانی کا پیالہ ہٹاتے ہی آپ کے سامنے کے 2 دان نیچے گر گئے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ، رزق کے مقسوم میں سے پانی پینا بھی میرے لیے باقی تھا۔ اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب آپ اس کے سامنے پیش ہوئے تو آپ نے سلام نہ کیا۔ دربار نے پوچھا کیا تم امیر کو سلام نہیں کرتے؟ آپ نے کہا نہیں، اگر اس کا ارادہ مجھے قتل کرنے کا ہے تو مجھے اس کی حاجت نہیں، اور اگر اس کا ارادہ مجھے قتل کرنے کا نہیں تو اسے سلام کرنے کے اور بھی بہت سے مواقع پڑے ہیں۔ ابن زیاد آپ سے مخاطب ہوا کہ ابن عقیل، لوگوں میں اتفاق اور یکجہتی تھی اور ان کی ایک بات تھی، تم آئے اور ان میں پھوٹ ڈال دی، ان کو ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بنا دیا۔ آپ نے کہا ہرگز نہیں، میں اس کام کے لیے نہیں آیا، بلکہ میرا آنا تو اس لیے ہے کہ عدل و انصاف قائم ہو اور اللہ کی